صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنی برکتوں والے، کتنی سعادتوں والے لوگ تھے کہ ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 وہاں پر جو کھانے والے ہوتے تھے. لیکن ہمارے ہاں 10 کمانے والے پھر بھی گھر کا نظام نہیں چل رہا. بلکہ آپ پنجاب کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جانور بھی کماتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ان کا نظام نہیں چلتا. ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیوں کی تعداد تو چھوڑے، صرف ان کے بیٹوں کی تعداد وہ 100 کے برابر تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی تعداد 100 کے برابر تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سالن کو چھوڑیں، اگر صرف وہ 100 بیٹوں کو روزانہ ایک روٹی ہی کھلاتے رہتے تو میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کسی مدرسے والے سے پوچھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن سب برکت سے کھا رہے ہیں، سب خوشی زندگی کا بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر دین موجود تھا، ان کی زندگی غفلت سے پاک تھی، ان کے ہاں کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا، ان کے ہاں کسی کو حق مارنا نہیں تھا. وہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنے والے لوگ تھے، قربانی کرنے والے لوگ تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی زندگی کے اندر برکت تھی. لیکن ایک شخص وہ لاکھ کماتا ہے لیکن اس کی زندگی غفلتوں سے بھری پڑی ہے، گناہوں سے بھری پڑی ہے، وہ جو ہے نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے. پھر وہ لاکھ بھی کمائے، اس کے پیسے اور کوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ غفلت والی زندگی ہے. تو یہ جو 2022 کا سال، یہ اس کا آغاز ہوا ہے، یہ سال جو ہے اپنے محاسبے کا سال ہے. بلکہ ایک بزرگ گزرے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا دن ان کے پاس ایک کاغذ اور قلم ہوا کرتا تھا اور وہ پورا دن جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ٹک کرتے، کسی چیز پر کراس لگاتے. اور یہ جو میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں، اس کا سب سے زیادہ مستحق میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں اس کا مستحق ہوں. ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، ہماری منزل ایک ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے، ہم سب نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. تو حضرت شقیق بلخی جب رات کو سوتے تو وہ کاغذ نکالتے اور نکال کر دیکھتے کہ کون سی میری ضروری بات تھی، اس کے اوپر ٹک کرتے، کون سی میری غیر ضروری بات تھی، اس کے اوپر کراس لگاتے. اور ان لوگوں کی جو غیر ضروری باتیں تھی وہ ہماری ضروری باتوں سے بھی بہتر تھی. وہ جو لوگ تھے ان کی جو غیر ضروری باتیں وہ ہماری ضروری باتوں سے بھی بہتر تھی. تو وہ ٹک لگاتے کہ کہاں میں غلط بول گیا، کہاں مجھ سے کسی کے خلاف جو ہے وہ غیبت ہو گئی، کسی کے خلاف بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا، کسی کا ناحق کوئی مال لے لیا. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کراس کرتے تھے. یہاں تو دنوں کا حساب کیا جا رہا ہے کہ میرا ایک ایک دن جو ہے وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، میرا ایک ایک سال جو ہے وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے، دنیا والوں سے دور ہو رہا ہے. اور یہ ہماری ایک دکھتی رگ کے اوپر ایک تلوار ہے کہ ہم سب نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کے حساب، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے. تو اس لیے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میری ماضی کی زندگی کیسے گزری اور آئندہ والی جو زندگی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے ساتھ گزارے. یہ شخص کامیاب ہے.